اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں ہیں سورۃ البقرہ کی۔ یہ قرآن کریم کی دوسری اور سب سے طویل سورت ہے، اور ہم خاص طور پر اس کے 8ویں رکوع کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے لیے ایک آڈیو تفسیر ہے اور ساتھ ہی تفہیم القرآن کے کچھ اہم اقتباسات بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان آیات میں جو گہرے پیغامات ہیں، جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ان کو سمجھا جائے، ان سے جو سبق ملتا ہے اس پر بات کی جائے۔ اور دیکھیں، اس گفتگو میں کچھ خاص موضوعات رہیں گے، جیسے کیا اللہ کا انصاف صرف ایک گروہ کے لیے ہے یا یہ ہر فرد کے لیے ہے؟ پھر وہ جو اللہ سے وعدے کیے جاتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور اگر کوئی حکم نہ مانے تو کیا ہوتا ہے، اور ایمان کیسے آزمایا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں پھر۔ جی بالکل، اور گفتگو کے شروع میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ ایک خاص تاریخی پس منظر میں نازل ہوئی تھیں۔ بنی اسرائیل کی جو لمبی تاریخ ہے، ان کے عقائد، اللہ سے ان کا تعلق، کبھی اچھا کبھی نافرمانی والا، یہ سب سمجھنا نا ان آیات کا اصل مطلب سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، ان میں بڑے گہرے سبق ہیں۔ صحیح، تو چلیں پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، آیت 62۔ یہ آیت تو ایک بہت ہی بڑا بنیادی اصول بتا رہی ہے کہ نجات یعنی اللہ کی رضا یہ کسی ایک گروہ کے لیے خاص نہیں ہے، چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی، سابی، یا پھر وہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے یعنی مسلمان۔ نجات اس پر منحصر نہیں کہ آپ کس گروہ سے ہیں۔ بالکل، معیار 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تو اللہ پر پکا ایمان، دوسرا آخرت کے دن پر یقین، اور تیسرا عمل صالح یعنی اچھے کام۔ اور یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا، خاص طور پہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک انقلابی بات تھی۔ ہاں، یہ بات مجھے بہت اہم لگتی ہے کہ یہ تنگ نظری کے خلاف ہے، گروہی تعصب کی نفی ہے یقیناً۔ اور دیکھیں، یہ آیت نا سیدھا سیدھا یہودیوں کے اس خیال کو رد کرتی تھی کہ جی نجات تو بس ہماری ہے، مطلب کوئی اور حقدار ہی نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ بس بنی اسرائیل سے ہونا ہی کافی ہے۔ اچھا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ بس وہی اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ بالکل یہی بات تھی۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ اللہ کے ہاں نسل، قوم یا گروہ نہیں دیکھا جاتا، اصل چیز فرد کا اپنا کردار ہے، اس کا عقیدہ، اس کے اعمال۔ یہ تو مذہبی اجارہ داری پر ایک کاری ضرب تھی۔ تو اہم نقطہ یہ ہوا کہ اللہ کا انصاف شخصی کردار پر مبنی ہے، خاندانی یا قبائلی شناخت پر نہیں۔ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آپ کی صفات کیا ہیں، یہ نہیں کہ آپ کا نام کس رجسٹر میں لکھا ہے۔ جو بھی یہ 3 چیزیں لے کر آئے گا، اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین، نیک عمل، اس کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم۔ یہ تو سب کے لیے پیغام ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ معیار تو ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے ہے۔ صحیح، اب آگے چلتے ہیں اگلی 2 آیتوں یعنی 63 اور 64 کی طرف۔ یہاں کوہ طور پر بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا ذکر ہے۔ قرآن میں جو منظر کشی ہے کہ جب عہد لیا گیا تو پہاڑ ان کے اوپر اٹھا دیا گیا تھا، یہ کافی ڈرامیٹک لگتا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید میں جس طرح اس کا ذکر ہے، خاص طور پر سورہ اعراف میں بھی، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ان کو تورات پر عمل کا عہد کرنے کو کہا گیا اور وہ تھوڑا ہچکچائے تو پہاڑ ان کے سروں پر ایسے لایا گیا کہ انہیں لگا بس اب گرا۔ تو یہ منظر کشی اس عہد کی اہمیت اور سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس عہد کا مقصد کیا تھا؟ مطلب کیا کرنے کو کہا گیا تھا؟ مقصد بالکل واضح تھا، آیت میں ہی ہے، جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یعنی اللہ کے حکموں کو سنجیدگی سے لو، ان پر عمل کرو تاکہ برائیوں سے بچو اور نیکی کی راہ پر چلو۔ لیکن پھر اگلی ہی آیت 64 میں آتا ہے کہ وہ اس عہد سے پھر گئے۔ یہ تو عجیب بات ہے، اتنی سخت تنبیہ کے بعد بھی۔ بالکل، یہ اللہ سے وعدہ کرنا اور پھر انسانی کمزوری کی وجہ سے بھول جانے یا جان بوجھ کر نافرمانی کی وجہ سے اس سے پھر جانا، یہ موضوع قرآن میں کئی بار آتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ چیز بار بار نظر آتی ہے، لیکن آیت میں یہ بھی ہے کہ اس عہد شکنی کے باوجود اللہ کا فضل اور رحمت ان پر رہی، ورنہ ان کی نافرمانی انہیں تباہ کر دیتی۔ یعنی اللہ نے پھر بھی مہلت دی۔ جی،
یہ اللہ کی رحمت کا پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ فوراً پکڑ نہیں ہوئی۔ یہ واقعی غور طلب ہے۔ اچھا، اب اگلے واقعے پر آتے ہیں۔ آیات 65 اور 66 میں جو ذکر ہے یہ ان لوگوں کا قصہ ہے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کا قانون توڑا۔ سبت کیا تھا، ذرا اس کی وضاحت کریں گے۔ دیکھیں، سبت کا دن جو تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے آرام اور عبادت کے لیے خاص کیا تھا۔ اس دن ہر قسم کا دنیاوی کام، کاروبار، کھیتی باڑی، شکار، یہاں تک کہ آگ جلانا، کھانا پکانا بھی منع تھا۔ یہ ان کے لیے ایک مذہبی ذمہ داری تھی اور اللہ سے ان کے عہد کی نشانی بھی۔ اور اس کی پابندی بہت سخت تھی۔ جی ہاں، بہت سخت۔ تورات میں تو اس کی خلاف ورزی کی سزا موت تک لکھی ہے۔ اچھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا جن کا ذکر ہے؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، جب بنی اسرائیل میں مجموعی طور پر دین سے دوری آ چکی تھی۔ ایک بستی تھی سمندر کے کنارے، وہاں کے لوگوں نے پہلے تو ہیلے بہانوں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار شروع کیا، اور پھر وہ کہتے نا کھلم کھلا اس دن تجارت کرنے لگے، اللہ کے حکم کی بے حرمتی کرنے لگے۔ یعنی یہ صرف قانون توڑنا نہیں تھا بلکہ ایک طرح سے اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا تھا۔ بالکل، یہ اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنے جیسا تھا۔ اور پھر سزا کیا ملی؟ قرآن کہتا ہے بندر بن جاؤ ذلیل و خوار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ سچ مچ بندر بن گئے؟ اس پر مفسرین میں دو رائے ملتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ علامتی بات تھی، یعنی ان کی حرکتیں، ان کی خصلتیں بندروں جیسی ہو گئیں، وہ انسانیت سے گر گئے۔ لیکن اکثر مفسرین قرآن کے الفاظ کونو قردتن خاسئین یعنی ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، اور دوسری جگہوں پر اس واقعے کے ذکر سے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسخ تھا، یعنی ان کی جسمانی شکل بدل گئی تھی۔ جسمانی شکل بدل گئی مطلب وہ واقعی بندر بن گئے؟ جی، زیادہ قوی رائے یہی ہے کہ ان کے جسم تو بندروں جیسے ہو گئے، لیکن ان کی عقل، ان کی سمجھ وہ انسانوں والی رہی ہوگی، تاکہ وہ اپنی حالت کو محسوس کر سکیں۔ بالکل، تاکہ وہ اپنی اس تذلیل کو پوری طرح محسوس کریں۔ یہ سزا کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر عقل بھی جانوروں والی ہو جاتی تو شاید سزا کا وہ احساس نہ رہتا۔ یہ تو بہت ہی ہولناک سزا ہے۔ اس سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اتنی سخت سزا کیوں؟ کیا صرف بدلہ لینا مقصد تھا؟ نہیں، قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے۔ آیت 66 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت نکالا اور ڈرنے والوں یعنی متقین کے لیے نصیحت موعظتاً بنا دیا۔ اچھا، تو مقصد عبرت اور نصیحت تھا؟ جی، مقصد صرف سزا دینا نہیں تھا بلکہ دوسروں کو ڈرانا، سبق سکھانا تھا کہ دیکھو اللہ کے حکموں کو جان بوجھ کر اور ڈھٹائی سے توڑنے کا یہ انجام ہو سکتا ہے۔ ایک مثال قائم کرنا تھا۔ یہ بات واضح ہوئی۔ اچھا، اب آتے ہیں اس رکوع کے آخری حصے پر جو شاید سب سے زیادہ مشہور واقعہ بھی ہے۔ آیات 67 سے 71 تک گائے ذبح کرنے کا حکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس اللہ کا یہ حکم لے کر آئے۔ جی، اور آتے ہی ان کا جو پہلا رد عمل تھا وہ بڑا عجیب بلکہ ایک طرح سے گستاخانہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو تو فوراً بولے اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ یہ تو نبی سے بات کرنے کا انداز نہیں، بالکل نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں نبی کی بات کی وہ اہمیت نہیں تھی جو ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کا جواب بھی بڑا ٹوک تھا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی جاروں جیسی بات کروں، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، مذاق نہیں۔ بالکل، لیکن اس کے بعد بھی ان کا رویہ نہیں بدلا۔ حکم ماننے کے بجائے انہوں نے غیر ضروری سوال پوچھنا شروع کر دیے جو اصل میں حکم سے بچنے کی کوشش لگتی ہے۔ کیسے سوالات؟ اچھا، وہ گائے ہو کیسی؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھ کر بتایا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا، درمیانی عمر کی ہو۔ اب جو حکم ملا ہے وہ کرو۔ لیکن وہ رکے نہیں۔ پھر سوال کیا، اچھا اس کا رنگ کیسا ہو؟ جواب آیا، وہ کہتا ہے کہ زرد رنگ کی ہو، خوب شوخ رنگ ہو، ایسا کہ دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ پھر بھی بات نہیں بنی؟ پھر کہنے لگے، ذرا ٹھیک ٹھیک بتائیں نا کیسی گائے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم پتہ لگا لیں گے، یعنی اب بھی اپنی ذمہ داری اللہ پر ڈال رہے ہیں کہ اگر مل گئی تو ٹھیک۔ پھر آخری جواب آیا، جی بالکل تفصیلی جواب آیا، وہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، نہ وہ ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، بالکل صحیح سالم ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو،
اتنی تفصیل کے بعد آخرکار انہوں نے کہا ہاں اب تم نے ٹھیک بتایا ہے، اور پھر اسے ذبح کیا۔ لیکن قرآن کا جو تبصرہ ہے نا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسا کرتے لگتے نہیں تھے، یہ بہت معنی خیز ہے۔ بالکل، یہ ان کی شدید ہچکچاہٹ ان کی بے دلی کو ظاہر کرتا ہے۔ تفاسیر اس واقعے کے پیچھے کیا حکمت بتاتی ہیں؟ یہ اتنا عجیب حکم کیوں تھا؟ گائے ہی کیوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تفہیم القرآن اور دوسری تفاسیر میں اس کی وضاحت یہ ملتی ہے کہ یہ اصل میں بنی اسرائیل کے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ دیکھیں، بنی اسرائیل لمبے عرصے تک مصر میں رہے تھے جہاں گائے کی پوجا ہوتی تھی۔ پھر جن قوموں کے بیچ وہ کنعان میں بسے ان میں بھی گائے کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، تو ان ثقافتی اثرات کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ذہنوں میں بھی گائے کی بڑائی اور تقدس کا ایک غلط تصور کہیں نہ کہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ جو سامری نے بچڑا بنایا تھا وہ بھی اسی پس منظر میں تھا۔ تو اللہ نے انہیں اسی جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا جس کی وہ یا ان کے آس پاس کے لوگ تعظیم کرتے تھے؟ بالکل، مقصد یہی تھا کہ ان کے دلوں سے اس مخلوق کی جو جھوٹی عظمت بیٹھ گئی ہے اسے نکالا جائے، اور یہ پرکھا جائے کہ کیا وہ واقعی ایک اللہ کے ماننے والے ہیں یا دل میں ابھی بھی شرک کا میل باقی ہے۔ ان کا بار بار سوال کرنا، ہیلے بہانے کرنا، ٹال مٹول کرنا، یہ سب ان کی اسی اندرونی کشمکش اور کمزور ایمان کی نشانی تھی کہ جس چیز کی بڑائی دل میں ہے اسے کیسے اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اور جتنے زیادہ سوال کیے اتنی ہی شرائط سخت ہوتی گئی؟ جی ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ ٹالنا چاہتے تھے، اللہ نے شرائط مشکل کر کے انہیں بالکل ویسی ہی گائے ڈھونڈنے پر مجبور کر دیا جو عام طور پر مذہبی تقدس کے لیے خاص سمجھی جاتی تھی، سنہری رنگ کی، خوبصورت، بے عیب، اور جس سے کبھی کوئی دنیاوی کام نہ لیا گیا ہو۔ یہ تو سیدھا سیدھا ان کے چھپے ہوئے شرک پر چوٹ تھی۔ کیا بائبل میں بھی اس قسم کا کوئی ذکر ہے؟ ہاں، بائبل کی کتاب گنتی باب 19 میں ایک سرخ رنگ کی بے عیب بچیا کو ذبح کر کے پاکیزگی حاصل کرنے کا حکم ہے۔ لیکن قرآن جس بات پر زور دیتا ہے نا، وہ ہے بنی اسرائیل کی ہچکچاہٹ، ان کے فضول سوالات اور حکم ماننے میں ان کی بے دلی۔ یہ قرآن کا اپنا انداز اور نقطۂ نظر ہے۔ یہ تو واقعی ایک گہرا نفسیاتی اور ایمانی امتحان تھا۔ تو اگر ہم اس سارے رکوع کو سمیٹیں تو کیا اہم سبق نکلتے ہیں اس سے؟ میرے خیال میں چند باتیں بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ کا انصاف اور اس کی رحمت کسی خاص گروہ کی جاگیر نہیں، بلکہ معیار ہر فرد کا اپنا ایمان اور عمل ہے۔ بالکل۔ دوسرا، اللہ سے جو عہد کیے جائیں، خاص طور پر اس کے حکم ماننے کا عہد، وہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس کا پاس رکھنا لازم ہے۔ صحیح۔ تیسرا، اللہ کے حکموں کی جان بوجھ کر ڈھٹائی سے نافرمانی کرنا، اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے عبرت بن سکتے ہیں، جیسے سبت والوں کا واقعہ۔ بالکل۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو آزماتا ہے مختلف طریقوں سے تاکہ ان کے ایمان کا کھراپن سامنے آئے، اور یہ آزمائشیں کبھی کبھی ہماری بہت گہری ثقافتی یا ذاتی پسند ناپسند سے ٹکراتی ہیں، جیسا کہ یہ گائے والے حکم میں ہوا۔ یہ واقعی وہ بنیادی اصول ہیں جو انسان اور خالق کے رشتے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جی، اور ان ذرائع کی روشنی میں ایک آخری بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے یہ جو تاریخی واقعات ہیں، یہ آج بھی انسانی رویوں اور روحانی چیلنجز کو سمجھنے میں کتنے متعلقہ ہیں۔ اللہ کے حکم کو ماننا، اس پر عمل کرنا، کبھی کبھی اس پر سوال اٹھانا، ہچکچانا، یہ چیزیں آج بھی تو ہوتی ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ خالص اور سچا ایمان جو دل سے ہو، اور محض ایک ثقافتی عادت یا سماجی روایت کے طور پر دین کو ماننا یا حکم ماننے میں ہچکچاہٹ دکھانا، ان میں فرق کیسے کیا جائے؟ یہ چیلنج تو ہر دور میں، ہر معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں رہا ہے۔ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا ایک بات ہے، لیکن جب آزمائش آتی ہے، خاص طور پر ایسی جو ہماری اپنی پسند، ہماری روایات، ہمارے تصورات کے خلاف ہو، اس وقت ثابت قدم رہنا ہی اصل امتحان ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ان گہرے اسباق اور سوچنے والے پہلوؤں کے ساتھ ہی ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔